دوستوں میں سنا رہا ہوں زرنین ارزو کی لکھی ہوئی بہت پیاری کہانی۔ دوستوں، آپ نے اب تک اس کہانی میں سنا سوتیلی ماں کیسے اپنی سوتیلی بیٹی کو ستا رہی ہے، اور اب تو طاہا بھی آ چکا تھا تو اس کی وجہ سے ہانیہ پر کام کا بوجھ اور بڑھ گیا تھا۔ تو چلو سنتے ہیں آگے کی کہانی کیا ہوتا ہے۔ اگر اماں زندہ ہوتی تو وہ تب دیکھتی ابا اس طرح لاپرواہ اور غافل کیسے رہتے۔ کل عید تھی، وہ رات تک گھر کی صفائی میں مصروف رہی۔ صبح طاہا کی امی اور اس کے 2 بہنیں بھی پہنچنے والی تھیں۔ طاہا بہت خوش تھا، اس کے گھر والے اس کے ساتھ عید منائیں گے۔ سوتیلی اماں کی اسے خصوصی ہدایت تھی، گھر کا کونا کونا چمکتا ملنا چاہیے۔ صبح کے لیے شیر خورمہ وہ اذانوں کے وقت اٹھ کر پکائے گی۔ ناشتے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوپہر کے کھانے کے لیے بھی اس سے بتا دیا تھا، یعنی کل عید کا سارا دن بھی کچن میں گزرے گا۔ ملازمہ ہمہ وقت خدمت کو تیار رہے گی۔ ہانیہ امی اور ابا کے کپڑے صبح کے لیے استری کر کے اٹھی رہی تھی کہ طاہا سر پر آ سوار ہوا۔ یہ میرے کپڑے بھی استری کر دو۔ اس وقت وہ تھکی تھکی آواز میں بولی۔ کیوں، اس وقت کیا ہوا؟ وہ انجان بن گیا۔ حالانکہ صاحب جانتا تھا رات کا 1:30 بج رہا ہے اور کام کرتے کرتے وہ تھک کر نڈال ہو چکی ہے۔ لو پکڑو یہ کپڑے، یوں بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کپڑے خود ہی اس کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اس کی آنکھیں لبالب بھر گئی۔ اچھا سنو، تم نے صبح کے لیے اپنے کون سے کپڑے استری کیے ہیں؟ بھلا وہ یہ کیوں پوچھ رہا تھا؟ مجھے کپڑوں کا شوق نہیں، اپنے غموں اور محرومیوں کے تذکرہ سے بالکل پسند نہیں تھی، کیونکہ جبکہ کپڑوں کا تو ہر لڑکی کو شوق ہوتا ہے۔ اوہو، اب سمجھا، غالباً تمہارے لیے نہ خالو نے کپڑے خریدے ہیں اور نہ خالہ نے۔ کل بچے اپنی شاپنگ دکھا رہے تھے، مجھے تمہارے کپڑے نظر نہیں آئے، وہ کہہ رہا تھا۔ ہانیہ نے لب کچل ڈالے۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی آنسو ابل ہی پڑے۔ میرا مقصد تمہیں رلانا نہیں تھا ہانیہ۔ اچھا 1 منٹ رکو۔ وہ اس کی بات سنے بغیر تیزی سے پلٹا اور سیڑھیاں پر چڑھنے لگا۔ لمحوں بعد اس کے سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ یہ دیکھو، وہ ایک پیکٹ لیے اس کے سامنے آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ سمجھ نہ سکی۔ یہ تمہارے عید کے کپڑے ہیں، ریڈی میڈ، سلے سلائے۔ میں جانتا تھا اگر انسلے کپڑے لیے تو سلوانے کے لیے وقت نہیں رہے گا، اس لیے بازار سے گزرتے سمے تمہارے لیے یہ کپڑے لے لیے۔ ایسے ہی تمہارا خیال آ گیا تھا، لو انہیں تم صبح پہن لینا۔ نہیں، میں آپ سے یہ کپڑے نہیں لے سکتی۔ وہ گڑبڑائی تھی۔ ایک غیر کو اس کا احساس ہے، لیکن اس کے سگے ابا کو اس کا ذرا بھی خیال نہیں۔ کاش وہ پیدا نہ ہوتی، یا پھر اماں اس دنیا سے جاتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتی۔ کیوں نہیں لے سکتی؟ میں صبح سوتیلی اماں کو کیا بتاؤں گی؟ یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ الفاظ اس کے حلق میں اٹک سے گئے تھے۔ تم کچھ مت کہنا، میں انہیں سنبھال لوں گا۔ نہیں، وہ میری جان نکال دیں گی۔ وہ ڈر رہی تھی۔ تب پہلی بار طاہا کو اس لڑکی کے لیے اپنے اندر عجیب سے خیالات و احساس سر اٹھاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس نے اپنے قیام کے سارے عرصے میں ایک بار بھی اسے مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ شاید وہ ہنسنے سے ڈرتی تھی۔ وہ اس پیاری سی لڑکی کے اندر جھانکنا چاہتا تھا۔ اس کی سادگی اور اس کی معصومیت نے غالباً اسے بہت متاثر کیا تھا۔ لو یہ کپڑے رکھ لو، اگر تم نے صبح یہ کپڑے نہ پہنے تو میں خفا ہو جاؤں گا۔ وہ اس کا کیا لگتا تھا؟ بس اوقات کسی سے اپنے رشتے کی وضاحت کتنی وقت طلب ہوتی ہے۔ پہلی بار اسے اس شخص کی ہمدردی اچھی لگی، مگر گنہری پلکیں پہ بے قراری سے اٹھے۔ میں نے کہا نا، میں صبح انہیں سنبھال لوں گا۔ وہ شگفتگی سے مسکرایا تو وہ بھی ہولے سے مسکرا دی۔ دوستو، آگے کی کہانی 4تھے ایپیسوڈ میں۔